سید مظفر علی، سیدہ طاہرہ جعفری، مرزا حسن علی کی ارواح کے لیے ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ، 3 دفعہ سورۃ الاخلاص اور 1 دفعہ سورۃ القدر تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک سامنے لوگ تو بناتے ہیں پڑھیے گا، آخری میں ہمارے کمرے سے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ العين نزداها وتمام منن نولاها۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبتهي التحمي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين، العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر الإمام المظفر الشجاع الغضنفر أبي شبير وشبار قاسم توبة وصقر الأنزع البتين الأشرف المكين الأزجع المتين العارف المبين الناصر المعين ولي الدين، من هو السيد الوصيين وعلم الراشدين ومولى الموحدين وقبلة العارفين القائد الغر المحجلين وقاتل الناكثين وقاتل القاسطين وقاتل المارقين أبو الغر الميامين وخليفة رسول رب العالمين، مظهر الدين يعصوب الدين حبل الله المتين الصراط المستقيم النبأ العظيم الإمام المبين الأمير المؤمنين، أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب، الصاحب المفاخر والمناقب الإمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب، مولانا ومولى الثقلين علي بن أبي طالب۔ مومنین، میرا شرف کہ علی والوں کے چہروں کی زیارت کرتے ہوئے کچھ ذکر کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یقیناً اسی ذکر میں ہماری نجات ہے اور شفاعت ہے اور مقصد حیات ہے، اور اس بی بی کا کرم ہے کہ ہم کو یہ ہدایت عطا کی، ہم کو یہ توفیق ملی کہ فرش عزا بچھا کے ان کا غم منا سکیں، جن کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے لیکن جن کا نمک کھایا ہے، جن کے صدقے میں کائنات میں رزق پھیلتا ہے، ہر سانس ہی ان کے صدقے میں لیتے ہیں، تو ہر سانس میں یہی حق ہے ان کا، اور ہماری آنکھوں کا حق ہے کہ ان کے لیے جو ہے پرنم ہو، ہمارے سینے کا حق ہے کہ ان کا غم ہمارے سینے میں بھر جائے۔ جب ہم ان بی بی کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں ان کے بارے میں تو یہ سوال آتا ہے کہ بالآخر یہ کون ہے، اور جب ہم اپنے دین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں انبیاء ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، وصی ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی عہدے ہیں ہمارے دین میں، ان میں سے کوئی عہدہ آپ کو بی بی کے پاس نہیں ملے گا۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھ لے تو پھر بالآخر آپ کیوں اس بی بی کے لیے اتنا اپنی زندگی، اپنے سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں؟ سب کچھ قربان نہیں ہے کیا اس بی بی پر؟ اس بی بی پر ہر چیز قربان ہے۔ ہم اولاد،
مال جان جو بھی ان کے صدقے میں ملا ہے سب کچھ قربان ہے، تو کیا وجہ ہے؟ جواز دلیل کیا ہے؟ آپ کی شریعت میں کہاں ہے؟ آپ کی اذان کہاں ہے؟ اقامت میں کہاں ہے؟ صلاۃ میں کہاں ہے؟ حتیٰ کہ تلقین میں 13 معصومین کے اسما لیے جاتے ہیں، 13 معصومین کے نام آتے ہیں، ان بی بی کا نام آپ کو تلقین میں نہیں ملے گا۔ یہ عجیب راز ہے یہ بی بی۔ یہ بی بی کون ہے؟ کون سمجھ سکتا ہے؟ ہم ادراک کر ہی نہیں سکتے۔ مشہور روایت ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جب پوچھا گیا تھا امام سے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو امام جعفر الصادق الصلاۃ والسلام نے یہی فرمایا تھا، القدر اللہ واللیلتی جدتی فاطمہ، کہ کر اللہ کا نام ہے اور لیلہ ہماری جدہ کا نام ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کا ترجمہ ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی فاطمہ۔ جس اپنائیت سے اللہ نے اس بی بی کو پکارا ہے شاید کسی کو نہیں پکارا۔ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا اللہ کے ماہ میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم ادراک نہیں کر سکتے کیا ہے اللہ کی فاطمہ۔ ادراک ہو ہی نہیں سکتا۔ ادراک کہتے ہیں اس حس کو، اس فیکلٹی کو جس سے آپ چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ جب آپ اپنی 5 سینسز استعمال کر کے اپنے ذہن میں کوئی تصویر بناتے ہیں، اسے ادراک کہتے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ تمہاری عقل نہیں پہنچ سکتی اس نہج تک کہ جس نہج پر بی بی کی معرفت ابتدا ہوتی ہے۔ تو ہم نہیں معلوم کر سکتے کہ کیا ہے یہ بی بی، لیکن کم از کم اتنا تو معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کا ہمارے دین میں مقام کیا ہے۔ اور بڑا آسان ہے، قرآن سے ہی پوچھا کہ کیا مقام ہے اس بی بی کا ہمارے دین میں، کیا تعلق ہے۔ نہ ان کو ہم نبی کہتے ہیں، جان نچھاور کرتے ہیں، نہ ان کو ہم امام کہتے ہیں، اولاد قربان کر دیں گے، نہ ہم ان کو وصی کہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہر چیز ان کے لیے ہے۔ تو یہ کون ہے؟ کیا یہ اقربا پروری ہے؟ کیا ایسی بات ہے کہ کیونکہ رسول کی بیٹی ہیں اس لیے محبت کرتے ہیں، اس لیے جان حاضر ہے؟ لیکن ہمارا دین اقربا پروری پر نہیں ہے، ہمارا دین مقام پر ہے، ہمارا دین معرفت پر ہے، ہمارا دین علم پر ہے، ہمارا دین حلم پر ہے۔ تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، اللہ کی حکمت تو ہوگی، اللہ کی جلیل و قدر حکمت ہے یقیناً۔ اور ایک موقع پر شان نزول کچھ اسی طرح سے ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ نے یہ آیت سن رکھی ہے۔ اور کہا گیا تھا کہ جب مدینے میں تشریف فرما تھے تو ظاہر ہے کہ اسلام پھیل رہا تھا اور رسالت میں آپ کی بہت سی ذمہ داریاں تھیں، مہمان آتے تھے، گروہ کے گروہ آتے تھے، بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد خرچہ ہوتا تھا، کھانا کھلایا جاتا تھا، ٹھہرایا جاتا تھا۔ تو کہا کہ مدینے کے انصاروں اور کچھ مہاجرین نے جو ہے کہا کہ ہم کچھ مدد کرتے ہیں رسول کی، کائنات کے امیر کی، وہ جس کے لیے کائنات خلق ہوئی، وہ جس کے لیے اللہ نے سمندروں کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، کہ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ الا الا یہ خمسۃ الذین هم تحت القصا۔ عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے۔ اللہم صلی علی ہمارا دین معرفت پر ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا اول الدین معرفتہ، ہر چیز معرفت کے لیے ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ معرفت۔ آپ کی زندگی میں جب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں نقل کر دیا اور پہلا خطبہ ہے اور اس کا جملہ ہے اور 12واں جملہ ہے، اور یہی کہا اول الدین معرفتہ، اور جب یہ کہہ دیا کہ ایک لمحے کی سوچ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ دیکھیے فروع دین بہت اہم ہے اور فروع دین کی طرف توجہ دیتے ہیں، ہماری امت دیتی ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اصل کیا ہے، کیونکہ اصل اور ہے اور شاخیں اور ہیں۔ اور ہم سے کہا گیا کہ یہ جو اصول ہے نا، یہ جڑ ہے تمہاری دین کی، اور یہ جو فروع ہیں یہ شاخیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاخوں میں آ رہی ہے صلاۃ اور صوم اور حج اور زکوٰۃ اور جہاد اور خمس اور تولہ اور تبرع اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ شاخیں ہیں۔ جڑ کیا ہے؟ جو اصل ہے، جو روٹ آف دا ٹری ہے، وہ آپ کے اصول دین ہے۔ یہ کوئی ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، یہ تو ہر ہمارے دین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اصول دین جو ہے جڑ ہے۔ کوئی بھی درخت ہوتا ہے تو اس کی شاخوں سے زندگی نہیں ہوتی، جڑ سے ہوتی ہے۔
یعنی کہ جب تک جڑ زندہ ہے شاخیں زندہ ہیں، اگر جڑ مردہ ہے تو شاخوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک معرفت نہیں ہے صلاۃ فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے کہا کہ اجر جو ہے، تمہارا ثواب جو ہے، تمہاری سجدوں کی کثرت پر نہیں ہے، تمہارے سجدوں کی معرفت پر ہے۔ جب ہاتھ کانوں کی طرف آئیں اور ہاتھ سامنے پھیلائیں اور آپ تکبیر کہیں اللہ اکبر، تو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا اکبر ہے؟ اس میں معرفت کیا ہے؟ کس سے اکبر ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے اس پہاڑ سے اکبر ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں اللہ جو ہے سورج سے اکبر ہے، اللہ قمر سے اکبر ہے؟ کس چیز سے اکبر ہے؟ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے گریٹسٹ نہ کہیے، گریٹسٹ کہہ دیں گے تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، تو کمپیریسن ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے ساتھ کوئی کمپیریسن نہیں ہو سکتا۔ بس یہ ترجمہ کیجئے اللہ از گریٹ، لیکن اکبر کا مطلب گریٹ نہیں ہے، گریٹسٹ ہے۔ تو میں کیا کروں؟ میں قربان جاؤں اپنے امام پر کہ شیخ صدوق نے جو کتاب التوحید میں روایات نقل کی ہیں، اس میں ایک روایت ہے کہ امام حسین کے سامنے آ کے پوچھا نہیں، ڈکلیئر کیا۔ امام حسین کے سامنے سے گزر رہے تھے صحابی، کہا اللہ اکبر۔ اپنے مولا پہ قربان، میرے مولا کہتے ہیں اللہ اکبر من، اللہ کس سے اکبر ہے؟ ہائے، مشکل آ گئی ہے سجاد بھائی، یہ تو مشکل آ گئی ہے۔ اب کس چیز سے اکبر ہے؟ اب کیا جواب دے؟ امام سامنے بیٹھے ہیں، کہا مولا آپ ہی بتائیے۔ کہا اللہ اکبر من یوسف، جو بھی تم صفت اللہ سے جوڑ رہے ہو اللہ اس سے اکبر ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی سماعتوں پہ میں قربان اور آپ کی ایمان و معرفت پہ میں قربان۔ ایسے جملے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، سروں کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، لیکن آپ کے چہروں کو دیکھتے ہوئے، ظرف دیکھتے میں تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں آہستہ آہستہ احتیاط سے، کہ دیکھیے آپ جب صفت پڑھتے ہیں نا، تو صفت جو ہے، ہم ہر چیز کو صفت سے ہی پہچانتے ہیں۔ میں آپ میں سے جتنے لوگوں کو جانتا ہوں صفات ہیں، حیدر بھائی کی صفات ہیں جن سے میں ان کو پہچانتا ہوں، فرحان بھائی کی صفات ہیں جن سے میں ان کو پہچانتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کی صفات ہیں جن سے میں ان کو پہچانتا ہوں، اور جب صفات دیکھتا ہوں، صفات کو جوڑتا ہوں تو ذات تک پہنچ جاتا ہوں۔ لیکن کیا کریں کہ اللہ کی صفات تو عین ذات ہیں، جس کی صفات عین ذات ہیں ان کا اظہار تو ہوگا نہیں، جن صفات کا اظہار نہیں ہوگا تو کہاں تک پہنچیں گے؟ اس ذات تک۔ اس لیے امام حسین نے کہہ دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ تم نے صفات سمجھ لی تو اللہ سمجھ میں آ گیا، اللہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ ارے جو اللہ کی فاطمہ کو نہیں سمجھ سکتے تو وہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا جس کو سیدہ سجدہ کر رہی ہے؟ یار، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ صفات کیا ہے؟ یہ پانی ہے، اس کی صفات ہیں، بالکل ہے، کیمسٹری میں پراپرٹیز ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ یہ پانی ہے تو کیسے کہیں گے؟ کہیں گے واٹر از کلرلیس، کہیں گے یس دس از کلرلیس، لیکن کہیں گے کہ آلسو ونیگر از کلرلیس، تو کہیں گے کیسے پتہ چلے یہ ونیگر ہے یا پانی ہے؟ ہمیں اس کے اصل تک، معنی تک پہنچنا ہے۔ اس کے بعد آپ کہیں گے کہ سونگ کے دیکھ لو، جب سونگ کے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ واٹر از اوڈرلیس، واٹر از لیکوڈ، چھو کے دیکھ لو، جب چھو کے دیکھیں گے تو کہا جائے گا کہ آئل از لیکوڈ، تو کیسے معلوم ہو؟ تو کہا جائے گا پی کے دیکھ لو، واٹر از ٹیسٹ لیس، جب پی کے دیکھیں گے تو کہیں گے آڈر لیس، ٹیسٹ لیس، لیکوڈ، دس از واٹر۔ یعنی ہم نے H2O نہیں دیکھا لیکن ہم معنی تک پہنچ گئے، صفات کے ذریعے سے ہم معنی تک پہنچ گئے۔ یہ تو کیمسٹری اور فزکس تھی، لیکن قرآن میں بار بار الماء کا جو اشارہ ہے نا، وہ پانی کی طرف نہیں ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، سورہ ملک میں ارشاد ہوا تو مولا سے پوچھ لیا، مولا یہ کون سا پانی ہے جو غائب ہو جائے گا زمین سے؟ کب ہوگا؟ ڈر گئے، کہا ہم پانی جمع کرنا شروع کر دیں، کہا یہ کوئی ڈراؤٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، کہا یہ جو الماء ہے، اللہ نے جہاں قرآن میں الماء کہا ہے ہماری ولایت کی بات کی ہے، کہا ہے کہ ایک غیبت کا دور آئے گا، ہماری ولایت غائب ہو جائے گی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اگر ولی تمہارے سامنے نہ ہو تو میرے علاوہ کون تمہیں ولی دے سکتا ہے؟ الماء، اس لیے اگر الماء کی پراپرٹی پوچھنی ہے میں اپنی کیمسٹری کی بک نہیں کھولوں گا۔ قربان جاؤں امیر المؤمنین پر کہ کسی نے پوچھ لیا مولا سے، مولا یہ جو پانی ہے اس کا رنگ کیا ہے اور اس کا ذائقہ کیا ہے؟ امیر المؤمنین کہتے ہیں سن لو، پانی کے رنگ، پانی کے ذائقے کو کہتے ہیں حیات کا ذائقہ، حیات کا ذائقہ، اور رنگ کیا ہے؟ کہا ولایت کا رنگ ہے۔ اللہ
ولایت کا رنگ ہے. وہی جانے پانی کیا ہے. ہم نے تو بس ہائیڈروجن آکسائڈ پہ جو ہے ہم خوش ہو گئے، بس اتنا ہی ہے. اللہ اکبر. صفات کے ذریعے سے ذات تک نہیں پہنچ سکتے. امام حسین کہہ رہے تم سمجھتے ہو نا اللہ کو، کیا سمجھتے ہو؟ رحمان ہے. یاد رکھنا اکبر من یوسف. جو بھی تم رحمان سوچ رہے ہو نا، اس سے اکبر ہے اللہ. جو بھی تم سمجھ رہے ہو رحیم کی انتہا ہے، اللہ اس سے اکبر ہے. جو بھی تم سمجھ رہے ہو قدرت کی انتہا ہے، قہار کی، جبار کی، خالق کی، رازق کی، شافی کی، جو بھی تم صفات جوڑو گے اللہ اس سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. یہ ضروری ہے. پہلا سٹیپ ہی معرفت کا یہ ہے. اول الدین معرفت ہو، تو کہا امام نے پہلا قدم ہی دین میں معرفت ہے. دین کا مقصد ہی معرفت ہے. دین کی انتہا ہی معرفت ہے. اس کے بعد کہا کہ یاد رکھو معرفت کے لیے سب سے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ سمجھ جاؤ کہ اللہ کو نہیں سمجھ سکتے. یہ انکساری بہت ضروری ہے. اسی کو اسلام کہتے ہیں کیونکہ اسلام کا نام ہی سر تسلیم خم کرنے پر رکھا ہے. اور سر تسلیم خم جب کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سامنے تو ہونا چاہیے نا جس کے آگے سر کو تسلیم خم کیا جائے. تو یہی تو سوال پوچھیں گے، اے اللہ تو نے اس دین کا نام اسلام رکھ دیا، اسلام کا مطلب تسلیم ہے، تسلیم کا مطلب سر کو جھکانا ہے، تو کوئی تو سامنے ہو جس کے سامنے سر کو جھکایا جائے. ہمارے سجدوں کے لیے تو نے کعبہ تو دے دیا، سر کس کے سامنے جھکائیں؟ شاید یہی جواب آئے گا، جب سجدوں کے لیے کعبہ ہے تو سر جھکانے کے لیے کعبے والا ہے. سجدے سر جھکانے کے لیے وہ ہے جس کو غدیر خم میں تمہیں دکھایا تھا. یہ ہے معرفت. اب ظاہر ہے کہ سب کی اپنی معرفت ہے، اور قربان جائے انبیاء کی معرفت پر کہ جب آدم کو معرفت دی گئی تو اللہ نے کون سی معرفت دی؟ عجیب بات ہے. آدم اب سامنے ہے، ملائکہ سامنے ہیں، ہزاروں لاکھوں سال سے ملائکہ سبوحن قدوسن کر رہے ہیں. ایک دم سے دیکھا انی خالق بشر من طین، میرے سامنے ان کے سامنے ایک بشر بننے جا رہا ہے طین سے. تو یہی کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ اس کو بنائے گا، ہم کب سے تیری تسبیح کر رہے ہیں. تو اس کے بعد یہی تو ہوا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ اللہ نے جو ہے نا آدم کو علم دیا، ملائکہ کو دکھایا. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے کوئی سمجھے یہ عدل نہیں ہے، لیکن یہ بھی وہ نام جانتے تھے. لیکن کمال یہ تھا آدم کا کہ آدم نے جس معرفت سے ان اسماء کو سیکھا. آدم کی معرفت کیا تھی؟ جب آدم نے اسماء سیکھ لیے تو آدم نے جب ملائکہ کو وہ نام سنائے، کیونکہ عجیب بات ہے، اللہ کی ایک عجیب اپنائیت ہے اپنی حجت سے. اس آیت پہ میں قربان جاؤں کہ جب ملائکہ کو حکم ملا تو کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، مجھے خبر دو ان اسماء کی اگر تم سچے ہو تو. اگر تم سچے ہو تو ان کی خبر مجھے دو. جب آدم کی بات آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا انبئونی، کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ذرا ان کو یہ اسماء تو سکھا دیجئے، ذرا ان کو یہ اسماء تو سکھا دیجئے. معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کی حجت ہے وہ وہاں سے علم لے کے آتا ہے، اور پھر اب جو ہے اللہ کا کانفیڈنس اپنی حجت پہ. ظاہر ہے استاد کا کانفیڈنس تو ہوتا ہے نا شاگرد پہ. استاد کو معلوم ہے کہ میرا شاگرد کتنے پانی میں ہے. استاد دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاگرد کیا سیکھ رہا ہے کیا نہیں سیکھ رہا. تو جب شاگرد وہ ہو اور استاد آدم ہو تو اس لیے یہ نہیں کہا کہ اب مجھے سناؤ، کہا انبئہم باسمائہم. تو آدم نے نام سکھائے. جب آدم نے نام سکھائے، آدم نے اپنے علم کے حساب سے جو اللہ سے ملا تھا نام بتائے. یہ آدم کی معرفت تھی. جو خلیفہ ہوتا اللہ کی معرفت لے کے آتا ہے. کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم ہے. پہلا خلیفہ تو اللہ سے علم لے کے عرش پہ سیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے ہوا یہ کہ آدم نے کہا کہ ہذا محمد وانت المحمود، آپ سب نے سنا ہوا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا تھا کہ یہ محمد ہے اور وہ محمود ہے. محمد آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. محمد کا مطلب کیا ہے؟ محمد کا مطلب عربی لغات میں اگر آپ نے محمد کے روٹ کو دیکھا ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ حمد. بعد میں بہت میری بات پھیل رہی ہے، تو ایک
کوئی لطیفہ تھا پتہ نہیں، سناتے ہیں کہ وہ صاحب تھے، انہوں نے کھیر لی، جب کھیر لی تو میرے خیال ہے پلیٹ بھر لی انہوں نے، جب پلیٹ بھر لی تو کسی اور نے دیکھا تو کہا کہ کچھ کہا نہیں، بس ان کو یوں دیکھا تو انہوں نے کہا لی تو میں نے تھوڑی سی تھی، وہ پھیل گئی، وہ کچھ پھیل گئی، برکت ہو گئی اس میں۔ تو میرا ارادہ بالکل ایک آیت کا تھا، بات پھیلتی جا رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی بات آج مکمل نہ ہو، لیکن کل کو ضرور میں ہر چیز کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کروں گا، بشرط زندگی اور اذن ہمارے امام، میں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا۔ تو جب بات یہاں تک آئی تو کہا کہ محمد، ابھی جو محمد کا روٹ ہے نا یہ حمد ہے، حمد ہے، اور حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں کہ اللہ کی جو تعریف ہو، تمام تعریف ہو۔ ایک زیارت میں امیر المؤمنین کے لیے عجیب جملہ ملتا ہے، السلام علیکہ یا اول الحمد، سلام ہو آپ پر اے اللہ کی حمد، اے اللہ کی پہلی حمد، یعنی کہ علی حمد کرتے نہیں ہیں، علی حمد ہے۔ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے، یعنی کہ ایک جب صفت اس عروج پہ پہنچے کہ اتنی حمد کر لے کہ خود حمد بن جائے، مطلب یہ ہے کہ اب وہ صفت ذات میں شامل ہو گئی ہے۔ دیکھیے اس کی آسان سی مثال دے دوں، میں ایک صفت بیان کروں گا اور آپ کے چہرے پہ میں دیکھ لوں گا کہ نام کس کا آپ کے ذہن میں آیا؟ وفا ہے نا؟ بالکل آپ یہیں پہنچے، یہ کیوں؟ کیونکہ وفا کو اس عروج پہ پہنچایا کہ خود وفا بن گئے، مجسمے وفا بن گئے۔ اب عباس جو ہے سانس لے رہا ہے تو وفاداری ہے حسین سے، عباس چل رہے ہیں تو وفاداری ہے حسین سے، سر جھکا رہے ہیں وفاداری میں، سر اٹھا رہے ہیں وفاداری میں، تلوار نیام میں وفاداری میں، لکیر کھینچ رہے ہیں تو وفاداری میں۔ یعنی کہ جب صفت ذات کا حصہ بن جائے، یعنی کہ علی اب حمد کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں تو حمد ہو رہی ہے۔ ارے ہم جیسے لوگ ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تمہاری سانس تسبیح بن جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ جس پر ایمان رکھے ہی مومن ہوتا ہے، جس کا نام لے کر انسان مومن ہو جائے، تو اب وہ تو سانس لے رہے تو حمد ہو رہی ہے اللہ کی، گھوڑے پہ سوار ہے تو حمد ہے اللہ کی، محراب میں ہے تو حمد ہے اللہ کی، بازار میں ہے میسم کی دکان پہ بیٹھ کے کھجور بیچ رہے ہیں تو حمد ہو رہی ہے اللہ کی، روٹیاں لے کے کوفے میں بانٹ رہے ہیں تو حمد ہو رہی ہے اللہ کی، سلمان و ابو ذر و جندب کے لیے معرفت کے گوشے کھول رہے ہیں تو حمد ہو رہی ہے اللہ کی، علی ہے ہی اللہ کی حمد۔ یعنی کہ جب اللہ نے کہا کہ میری حمد کرو، کیسے کرو اس کو دیکھ لو، یہ میری شان ہے حمد۔ اب دیکھیے عربی کا ایک آسان سا اصول ہے، ہوتا کیا ہے کہ جب میم آگے لگ جاتا ہے لفظ کا تو پھر معنی بدل جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے کہا کتبہ، کتبہ کا مطلب لکھنا ہے، اسی سے کتاب ہے، کتب ہے۔ جب آپ نے مکتب لکھا تو اب کتاب نہیں کہہ رہے آپ، میم آ گیا، جب میم آ گیا مکتب لکھ دیا، آپ نے کہا مکتب کا مطلب کیا ہے؟ کہا مکتب کا مطلب یہ ہے وہ جگہ جہاں کتاب کو رکھا جائے۔ اب جگہ کی بات، مقام کی بات ہوگی، جس مقام پہ کتاب کو رکھنے کا حق ہے۔ یہ نہیں کتاب اگر کسی نے گستاخی کر کے زمین پہ رکھ دی تو آپ اس زمین کو مکتب کہہ رہے ہیں۔ جہاں ڈیسک ہے، جہاں آفس ہے، جہاں کتاب کو رکھنے کا حق ہے، جہاں عدل ہے کہ مقام یہی ہے اس چیز کا۔ آپ نے کہا طعام ہے تو طعام تو کھاتے ہیں، لیکن طعام کھانے کے لیے آپ طعام نہیں ڈھونڈتے، مطعم ڈھونڈتے ہیں۔ جب مطعم ڈھونڈتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مطعم وہ جگہ ہے جہاں پہ طعام کو رکھنے کا حق ہے۔ تو بس دو مثالیں آپ کے لیے کافی ہیں، تو پھر اتنا کہنے دیجیے مجھے کہ محمد اسے کہتے ہیں جہاں حمد کو رکھنے کا حق ہو۔ حمد وہ جہاں رہتا ہو، تو ہم تو علی ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جہاں علی رہتا ہے اسے محمد کہتے ہیں، محمد کے سینے میں، اللہ اکبر۔ اب یہ ہذا محمد و انت المحمود، یعنی کہ ایک کے ذریعے سے اس تک پہنچنا۔ حضرت آدم نے ہمیں لیسن دے دیا، ابو البشر نے کل بشریت کو لیسن دے دیا کہ دیکھو اللہ تک پہنچنے کے لیے یہاں سے گزرنا پڑے گا۔
پہلے سمجھنا پڑے گا محمد کیسے کہتے ہیں، پھر سمجھ میں آئے گا وہ کیسا محمود ہے. یعنی کہ جو حمد کر رہا ہے تو سمجھ میں آئے گا جب حمد کرنے والا ایسا ہے تو جس کی حمد ہو رہی ہے وہ کیسا ہوگا. جب ھذا علی وانت علی الاعلیٰ، جب یہ علی ہے، علی کہتے ہی بلندی کو ہے، علی بلندی کو کہتے ہیں. اور کہا تھا، یہی تو کہا تھا سلمان و ابو ذر سے کہ مولا جب آپ کو ولی بنا دیا تو اس کے بعد امام مبین کیوں بنایا؟ تو یہی کہا تھا مولا نے، اے سلمان و اے ابو ذر، جب اللہ نے مجھے ولی بنایا تو اپنی صفات کا مظہر بنایا، اور جب مجھے امام مبین بنایا تو مجھے 3 چیزیں عنایت کی. ظاہر واقعہ طویل ہے لیکن ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ کہا کہ مولا کیا دیا آپ کو؟ سب سے پہلے جب امام مبین بنا دیا تو کہا سلمان و ابو ذر، اللہ نے جو ہے مجھے وہ چیز دی جو کائنات میں مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی تھی. عجیب فخر کر رہے ہیں امیر المومنین، مقام فخر میں کہتے ہیں کیا دیا؟ کہا اللہ نے مجھے اپنا نام دیا، اللہ نے مجھے اپنا نام دیا. کہا انا علی ابن ابی طالب وہو علی الاعلیٰ. اللہ، یہ بھی علی وہ بھی علی، یہ بھی علی ہے وہ بھی علی ہے، بس وہ علی اعلیٰ ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے. قربان جاؤں اس ابی طالب کی کنیت پہ کہ یہ وہ کنیت ہے جو نصیریت کو ختم کرتی ہے. ان کی ذات کو تو چھوڑیے، ان کی قدرت کو، ان کی ایمان کو، ان کے علم کو، ان کے حلم کو. جس کی کنیت سے حفاظت توحید ہو جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اس کی کنیت، اللہ اکبر. اس لیے تو اتنے فخر سے ہر موقع پر انا علی ابن ابی طالب، انا علی ابن ابی، ھذا علی وانت علی الاعلیٰ. یعنی کہ وہ بلندی ہے، علی کا مطلب ہی بلندی ہے. وہ بلندی ہے، اور وہ کون سی بلندی ہے؟ جس کو یہ بلندی سجدہ کرتا ہے. ھذا علی، تو کیسے معلوم ہوگا وہ کیسا بلند ہے؟ علی کو دیکھ کے ہی تو پتہ چلے گا کہ اگر علی جس کو سجدہ کر رہا ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے. ھذا فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، کیونکہ زمین و آسمان ان بیوی کی صدقے میں خلق کیا گیا، اس لیے یہاں پہ سماوات اور ارض کا ذکر آ گیا. ھذا الحسن وانت المحسن، ھذا حسین وانت قدیم الاحسان. ہر چیز کی ابھی تشریح کا وقت ہی نہیں ہے، کیا کریں، وقت بہت کم ہے، ان کا ذکر بہت طویل ہے. لیکن میں یہ کم از کم یہ پوائنٹ میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا، بس اتنا سا کہ یہ آپ دیکھیے عجیب ہے، ہر صفت کی معرفت ان سے ہو رہی ہے. یعنی کہ کیسے پتہ چلے وہ کیسا خالق ہے؟ فاطر السماوات والارض ھذا فاطمہ. کیسے پتہ چلے کہ اس کو حسن کیسا پسند ہے؟ حسن کو دیکھ لو. کیسا پتہ چلے کہ وہ کس طرح کا محسن ہے، مددگار ہے؟ حسین کو دیکھ لو. یعنی کہ ان پنجتن کے ذریعے سے آدم اللہ تک پہنچ گیا. یہ حضرت آدم کا کمال تھا کہ معرفت اسی کو تو کہتے ہیں کہ سمجھو ان کو، مانو اس کو. کیونکہ وہ ڈائریکٹ نہیں سمجھا جا سکتا. جو ڈائریکٹ ڈائل والے ہیں وہ قوم ہی اور ہے. آپ جانتے ہیں وہ کون ہے. میں ان سے یہی پوچھوں گا کہ آپ تک تو ڈائریکٹ اللہ آیا نہیں، آپ کو بڑا شوق ہے ڈائریکٹ پہنچنے کا. کہا کہ نہیں ہم تو ڈائریکٹ ہی پہنچ جاتے ہیں، ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میری شہرت سے زیادہ قریب ہے. میں نے کہا کیسے ڈائریکٹ پہنچتے ہو؟ کہا کہ سب سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں. میں نے کہا تم پانی کا سہارا کیوں لے رہے ہو؟ تمہیں تو ڈائریکٹ پہنچنا چاہیے نا، یہ پانی کا سہارا لینے کی کیا ضرورت پڑ گئی تمہیں؟ کہا اس کے بعد ہم مصلی بچھاتے ہیں. میں نے کہا عجیب ہو، پانی کا وسیلہ لے رہے ہو، مصلی کا وسیلہ لے رہے ہو، تکبیر کا وسیلہ لے رہے ہو، رکوع کا، سجود کا. تم تو اتنے وسائل لیتے جا رہے ہو، جب ہم کہتے ہیں پنجتن کا وسیلہ لے لو تو تمہیں نہیں قبول ہے. جو وسیلہ اللہ نے بھیجا اس کو نہیں قبول کرنا، اپنے مرضی کا وسیلہ بنانا ہے. ایسا دین تمہیں ہی مبارک ہو. ہمیں تو وہ دین چاہیے جو آدم کا دین تھا. اور آدم کا دین کیا تھا؟ یہی تھا کہ 5 کے نام لیے، اللہ کی معرفت سکھائی ملائکہ کو. یا آدم اسکن انت وزوجک فی الجنہ، اے آدم جنت میں داخل ہو جائیے. میں تو پوچھوں گا اے آدم آپ نے جنت میں دیکھیے 5 وقت نمازی ہوں الحمدللہ، لیکن قربان جاؤں اس واقعے پر، آدم نے سجدہ کیا تھا کیا؟ آدم نے صلاۃ پڑھی تھی کیا؟ آدم نے حج کیا تھا کیا؟ آدم نے کوئی عمل کیا تھا کیا؟ آدم نے کون سے فروع دین کو پورا کیا تھا جو جنت میں داخل کر دیا؟
آدم نے 5 کے نام لیے تھے، اللہ نے کہا کافی ہے، جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ ہے اصل دین۔ صلاۃ کا مقصد یہ ہے، صلاۃ وہ شاخ ہے، معرفت ہوگی صلاۃ ہوگی۔ معرفت پہ زور دیے، اپنے بچوں پہ سجدہ خود ہی کریں گے۔ معرفت سکھائیے، حب سکھائیے، روزہ خود ہی رکھیں گے۔ یہ 14 صدیوں سے ہمارا دین جو محفوظ ہے نا، سجدوں سے نہیں ہے۔ سجدے بہت اہم ہے، واجب ہے، بالکل ہے۔ آدم نے کتنے سجدے کیے تھے جاتے ہوئے جنت میں؟ ایک بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے کہنے کی میں کیا کروں، میری جرت نہیں ہے، لیکن واقعہ ہے، کیا کروں۔ آدم نے سجدہ نہیں بلکہ آدم کو سجدہ کروایا تھا۔ اللہ اکبر، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہی تو کل دین ہے، یہ کل دین ہے۔ اب جب ان کی معرفت ہوگی تو مصلی پہ آپ کا بچہ کھڑا ہوگا، اب جو اللہ اکبر کہے گا اس کی بلندی ہی اور ہوگی۔ اس لیے تو کہا تھا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ کتنی رحمت نازل ہو رہی ہے، جو مومن سجدے میں ہے کبھی سر ہی نہ اٹھائے سجدے سے۔ کیا کبھی ہم نے ایسا سجدہ کیا ہے کیا؟ اللہ اکبر، یہ معرفت ہے، معرفت۔ داخل ہو گئے، اب آدم تو داخل ہو گئے جنت میں 5 نام لے کے۔ آپ کا مقام جب میں دیکھتا ہوں نا تو عجیب رشک آتا ہے۔ اے شیعو، تم لوگ کون ہو کہ جو عرش پہ آدم کو علم اللہ عطا کر رہا ہے 5 اسماء کا، وہ شیعہ کی ماں گود میں آغوش میں دودھ پلاتے پلاتے اللہ ایک پنجتن 5 امام 12 معصوم 14، آدم نے تو 5 لیے تھے، آپ کی ماں نے آپ کو 14 نام سکھا دیے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں آپ سے؟ اللہ اکبر، میں مبالغہ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں کوئی عاشق دیوانہ ہو گیا ہے، یہ دین حق بیان کر رہا ہوں، ہر چیز کی سند ہے میرے پاس، یہ دین حق ہے۔ 5 کا نام لیا، آدم کا علم تھا، یہ آدم کا علم تھا۔ کہاں سے شروع کیا؟ رسالت باپ پہ، کہاں پہ ختم کیا؟ پھر امیر المؤمنین، پھر سید النساء العالمین، پھر امام مجتبیٰ، پھر مظلوم کربلا۔ 5 نام لیے، تعارف ہو گیا، آدم نے اپنے علم کا اظہار کر دیا۔ ایک موقع پر کوئی شخص، ایک ہستی، اول نور مدینے میں، نہ جانے کیا تھا، یعنی کہ جو ضعف کو ختم کرنے آئے، اگر وہ کہہ دے انی اجدو فی بدنی ضعفاً، تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کوئی نہ کوئی راز ہے اس کے پیچھے، کوئی نہ کوئی راز ہے۔ کیونکہ جب ضعف ہوتا ہے تو کوئی جا کے قصہ نہیں مانگتا اپنی بیٹی کے گھر سے، معلوم ہوتا ہے اس قصہ کی اہمیت بتانی تھی۔ جو رسول ہے وہ صرف رسالت پہنچانے کے لیے آئے ہیں، کہا کہ قصہ کے نیچے آ گئے۔ اس کے بعد یہ کس گھر میں دستور ہے کہ جہاں بزرگ آرام کر رہے ہوں، ہائے عجیب بات ہے۔ ابھی میں تھکا ہوا آیا تھا، رات بھر سویا نہیں تھا، اور صبح ہی صبح پہنچ گیا میں آپ کے علاقے میں، اور میرے مہربان میزبان فرحان بھائی نے جو ہے نا، مجھے معلوم ہو گیا تھا مجھے کہ ان کے گھر میں ماشاءاللہ شہزادے ہیں اور وہ خوب اسکول سے آ کے شور کرتے ہیں۔ میں نے گزارش کی تھی کہ میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤں گا، اور انہوں نے جو ہے نا پتہ نہیں کس طرح سے، حالانکہ میں نے کہا تھا ان کو کرنے دے، لیکن خاموشی، بالکل خاموشی، 3 گھنٹے کے لیے بالکل خاموشی گھر میں، مجھے پتہ نہیں چلا۔ کیونکہ جب کوئی ذوف محسوس کر رہا ہو، آرام کر رہا ہو، تو یہ نہیں ہوتا کہ بچے سے کہا جاتا ہے آپ بھی داخل ہو جائیے، آپ بھی داخل ہو جائیے۔ یہاں 2 شہزادے بھی ساتھ آ گئے، یہ کون سا ذوف ہے اور یہ کیس ذوف کو دور کیا جا رہا ہے؟ اور اس کے بعد یہ حد تو یہ ہو گئی کہ امیر المؤمنین بھی آ گئے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اتعظم لی ندخل معکم تحت الکساء، ایک کے بعد ایک سب آ گئے۔ جب سب آ گئے تو پھر سمجھ میں آیا معاملہ کیا تھا، کیونکہ وہاں پہ جبرائیل، اللہ اکبر، جبرائیل جو ہے نا وہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں اللہ سے، بی بی زمین پہ بیٹھ کے سنا رہی ہیں۔ جو زمین پہ بیٹھ کر سدرۃ المنتہا سے جبرائیل کی مکالمے کو سن لے، اسے سیدہ کہتے ہیں۔ تو پھر یہ مت سمجھنا، اس دھوکے میں مت رہنا کہ پھر انہی بیٹی کے بابا کو ضرورت ہے کہ انتظار کریں کہ جبرائیل آئے تو معلوم ہو کہ کیا آیت آنی چاہیے۔ نہیں پہنچا سکے۔
اگر نہیں پہنچی ہے تو کوئی بات نہیں، میں ہر چیز کی تشریح نہیں کروں گا، اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی بھی بات آپ کو میری پریشان کرے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ظاہر ہے آپ ناآشنا ہے مجھ سے اکثریت، اور میں کوئی بات کروں گا ہو سکتا ہے کوئی بات لے کے چلا جائے۔ ہوتا کیا ہے حیدر بھائی کہ ہمارے ہاں رواج ہے، اور رواج کیا ہے کہ اگر کوئی بات سنتا ہے تو پھر باہر جا کے کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا اور وہ کیا کہہ دیا، اور آپ کا حق ہے، آپ یہ کہیے۔ ایک ہی گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے کہ جس نے کہا ہے نا اس سے آ کے کہیے کہ یہ کیا کہہ دیا، بس اتنا ہے کہ میں نے کہا ہے تو مجھ سے آ کے کہیے، مجھ سے آ کے کہیے کہ یہ کیا کہہ دیا، اس کے بعد میں دلائل پیش کروں گا، میں کتابیں پیش کروں گا۔ یہ ہے، ناراض نہیں ہونا ہے، ناراض نہیں ہونا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ ہر کوئی اپنی معرفت کے راستے پہ چل رہا ہے، کوئی بیدار ہے، کوئی غفلت میں ہے، کوئی پہلے درجے پہ ہے، کوئی دوسرے پہ ہے، کوئی تیسرے پہ ہے، کوئی 9ویں پہ ہے۔ سلمان ایک ہی تھے جو 10ویں پہ تھے، لیکن سلمان نے بھی یہی کہا تھا کہ اے علی میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، مانتا ہوں۔ 10ویں درجے پہ آنے کے بعد اقرار ہوتا ہے کہ علی کو نہیں جان سکتے۔ علم کیا ہے کہ جب کہا کہ یا ربی ومن تحت الکساء، جبرائیل نے پوچھا اللہ سے کہ کون ہے کسا کے نیچے، تو مجھے آدم کا جملہ یاد آ گیا۔ آدم عرش پہ کہہ رہے ہذا محمد وانت المحمود، وہ آدم کا علم تھا، لیکن جب اللہ کی علم کی بات آئی اور اللہ تعارف کرا رہا ہے تو اب اللہ اپنا تو تعارف نہیں کرائے گا، لیکن اللہ ان کا تعارف کرائے گا، معرفت کی اور علم کی، اور اللہ تو منبع ہے ہر چیز کا۔ تو جب تعارف کرایا یہ نہیں کہا ہذا محمد، یہ کہا ہاذم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، بی بی مرکز بن گئی اللہ کے علم کا، اللہ کے علم کا مرکز بن گئی۔ کون ہے یہ بی بی؟ اللہ اکبر۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہا کہ مدینے والے جو ہے نا 800 درہم لے کے رسالت مآب کے سامنے آ گئے۔ 800 درہم جو ٹھوکر مارے تو ریت سونا بن جائے، جو بس دیکھ لے تو پہاڑ زمرد بن جائے، جو چاہے تو کائنات کو کسی کے قدموں میں رکھ دے، ان کے سامنے 800 درہم رکھے۔ انہوں نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا، یہ تم لے جاؤ، یہ تم لے جاؤ۔ ایک طویل موضوع ہے، بڑا حسین موضوع ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن کم از کم 10 جگہ پر مختلف انبیاء سے ان کی امت نے آ کے کہا کہ ہم آپ کو اجر رسالت دینا چاہتے ہیں۔ ہر نبی نے کہا ان اجری الی اللہ، کہ ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے۔ سب نے، چاہے لوط ہو چاہے ہود ہو، سب نے یہی کہا ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے۔ جب ختمی مرتبت کے پاس آئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اجر اللہ کے پاس ہے، انہوں نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا الا، سوائے اس کے۔ ہوا یہ کہ اللہ کو جو ہے انہوں نے بونس سمجھ لیا، یعنی کہ انہوں نے سمجھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ القربہ کون ہے؟ قربتی تو کہا نہیں۔ اگر قربتی کہا جاتا تو ڈیفینیٹلی ہوتا میری قربت، میری فیملی۔ القربہ، کوئی ہے جو القربہ ہے، یہ جو ال آ رہا ہے نا ڈیفینیٹو اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی ہے جو القربہ ہے۔ اور کسی نے کہا یہ قریش ہیں، ان سے محبت کرو، کسی نے کہا کہ نہیں قریش نہیں ہے، سارے یہ والا قبیلہ ہے، کسی نے کہا وہ والا قبیلہ ہے، کسی نے کہا سب کے سب عرب ہے، یہاں تک کہہ دیا تمام صحابہ ہیں، ہر صحابی سے مودت رکھو۔ اللہ اکبر، یہ اجر ہے رسالت کا۔ عجیب بات ہے، جب اللہ آ گیا نا، یہ اللہ بڑا پاورفل ہے۔ اس اللہ کو بہت چھوٹا سمجھا گیا، لیکن اللہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ میں اتنا پاورفل ہے کہ ہر چیز کی نفی کرتے ہوئے توحید کا اعلان ہو جاتا ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ یہ اتنا اسٹرانگ ہے یہ اللہ سے ہر چیز جو ایگزسٹنس میں ہے، جو ذہن میں آ رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے، سنائی دے رہی ہے، سوچی جا رہی ہے، تصور کی جا رہی ہے، ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے اللہ، اور بالکل صرف اور صرف اس طرف لے آتا ہے۔ اللہ وہ باؤنڈری ہے کہ بس اس کے اندر جو چیز ہے اور جو باہر ہے وہ باہر ہے۔ باؤنڈریز اللہ نے بڑی پاورفل بنائی ہے۔ یہ جو تحت القصاء تھی نا، یہ بھی باؤنڈری تھی، اور یہ باؤنڈری کیا تھی؟ یہ باؤنڈری یہ تھی کہ اس کے اندر جو بھی آ گیا اب وہ بالکل انہی کے باؤنڈری کے اندر آ گیا، جو باہر ہے وہ باہر ہے۔ اس لیے جب کسی زوجہ نے آ کے کہا تھا کہ ادخلی، کہ میں بھی داخل ہو جاؤں آپ کے ساتھ،
تو ایک کو کہا تھا کہ آپ خیر پر ہیں لیکن آپ اس میں نہیں آ سکتی، تو معلوم ہو گیا کہ آپ قریب تو کھڑی ہو سکتی ہیں، قربت تو ہے آپ کی، اب آپ قرب میں آ گئی ہیں، قریب ہیں، اس میں نہیں آ سکتی۔ یہاں پہ صرف وہی آئیں گے جو سیدہ کا بابا ہے، سیدہ کا شوہر ہے، یا پھر سیدہ کے بچے ہیں، وہ اس میں آئیں گے۔ تو ایک زوجہ سے کہا آپ قرب کی منزل پر ہیں، یہیں پہ رہیے۔ دوسری زوجہ نے آ کے پوچھا تو کہا بالکل نہیں آ سکتی اور دور چلی جائیے یہاں سے۔ یعنی کہ یہ ایک تولا ہو گیا، ایک تبرہ ہو گیا، یہ دور کر دیا۔ معلوم ہو گیا آپ تو قرب کی منزل پر کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ جو باؤنڈری ہے نا، یہ اللہ کی جو باؤنڈری ہے، اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے۔ اور جب کہا جا رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کس چیز کا اجر ہے یہ؟ کس چیز کا اجر ہے یہ؟ آپ بتائیے مجھے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کی سماعتوں کا بے حد متشکر ہوں، اور آپ اپنی گھڑیوں کو نہیں دیکھ رہے، اس کے لیے بھی شکریہ، میں دیکھ رہا ہوں۔ کوئی اپنی گھڑی کو دیکھے، میں اس کو اشارہ سمجھ لیتا ہوں کہ ریپ اپ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میری عادت ہے، میں 1 گھنٹے کا ٹائمر لگا کے بیٹھتا ہوں اور اپنے سٹاپ واچ پہ میری نظر ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے آپ چاہ رہے ہیں کہ بات کو ختم کر دیں، تو میں کسی مومن کو کبھی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں کچھ میری بات سن کے، اس میں میرا قصور نہیں، نیت نہیں ہوتی میری، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھیے گا، 2-3 جمعیاں لیجیے گا، آپ دیکھیے گا کیسے میں بالکل 1 سیکنڈ میں ریپ اپ کرتا ہوں۔ تو بس میرا خیال ہے کہ شاید 9 منٹ اور 11 سیکنڈ اور آپ کے لوں گا، اور اس کے بعد اگلے باب میں آ جائیں گے۔ اور جب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ کہا کہ اجر دیا جا رہا ہے، دیکھیے اجرت جو ہوتی ہے نا، یہ کسی چیز کے بدلے میں ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی چیز آپ لیتے ہیں پھر کوئی چیز دیتے ہیں، اور یہ ٹرانزیکشن ہوتا ہے۔ اور اس لیے ہم سے کہا گیا کہ جو مزدور ہے اس کی اجرت دے دو پسینہ خشک ہونے سے پہلے، یعنی کہ یہ جو ہے یہ عدل ہے، اور ظاہر ہے کہ اجرت اسی حساب سے ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی آ کے کوئی ایک بلب ٹھیک کر دے، اس کی اجرت اور ہوگی، کوئی آ کے گھر تعمیر کر دے، اس کی اجرت اور ہوگی، کوئی آ کے پورا کنبے کی جان بچا لے، اس کی اجرت اور ہوگی۔ تو آپ مجھے بتائیے رسالت کی کیا اجرت ہونی چاہیے؟ اب توحید ہے تو اس کے بعد عدل ہے، تو معلوم ہوتا ہے ہر ٹرانزیکشن اسلام میں عدل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ایک حسین ٹرانزیکشن کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ بستر ہجرت پہ کوئی سو رہا تھا، وہ جو کبھی نہیں سوتا تھا، چاند نے کبھی سوتے میں نہ دیکھا، ہر وقت سجدے میں دیکھا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ یہی کہا اس نے کہ اے سلمان، جتنی اچھی نیند مجھے اس رات آئی تھی تلواروں کے درمیان، نہ اس سے پہلے آئی نہ کبھی اس کے بعد آئی۔ وہ علی جس کے سونے سے نبوت بچ جائے، جس کے سونے سے نبوت بن جائے، اس کا مقابلہ کرنے چلے۔ اللہ اکبر یا علی۔ اے وہ لوگ جو علی کے مقابلے پہ آئے، تمہارا تو جاگنا علی کے سونے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تمہارے جاگنے میں تو تم جاگ کے اتنے بیدار ہوتے ہو کہ احد پہ گولڈ میڈلسٹ بن جاتے ہو، پہاڑ پہ دوڑتے دوڑتے، یعنی کہ تمہارا جاگنا تمہاری جان بچانا ہے، علی کا سونا نبی کی جان بچانا ہے۔ علی تو بستر پہ جان بچاتا ہے، میدان جنگ میں تو بات کو چھوڑ ہی دیجئے۔ تو جب یہ ٹرانزیکشن ہو رہا ہے تو کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، انسانوں میں وہ بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے۔ معاف کیجئے گا، مرضی نہیں مرضات، مرضات مرضیوں کی جمع ہے، کہ وہ جتنی مرضیاں اللہ کی ہیں سب کی سب بیچ دی۔ اب علی کے سینے میں کیا ہے؟ دیکھیے میرے پاس نفس ہے، آپ کے پاس بھی نفس ہے۔ جو میرا نفس ہے نا، اس کو حکم ہے کہ اے شیبہ اپنے نفس کو مارو اور جنت میں پہنچ جاؤ۔ ہمیں حکم ہے اپنے نفس کو مارو، ہمیں حکم ہے اپنے نفس کی مت سنو، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، جہاد نفس کرو۔ انسان کا نفس تو ایسا ہے، میں اس علی کو کیا کہوں کہ اس کا نفس بیچ کے مرضی الہی خریدا جائے۔ تمہارے نفس کے لیے حکم ہوا مار دو، علی کے نفس کے لیے حکم ہوا دے دو۔ کتنا فرق ہے ان نفوس میں۔ اس لیے تو اب علی کے پاس تو نفس ہے ہی نہیں۔ جہاں آپ کا نفس ہے، آپ کی اندرونی کائنات میں، اس کائنات اکبر میں، جس کو آپ عالم اجسام کہتے ہیں، عالم انفاس کہتے ہیں، عالم ارواح کہتے ہیں، عالم ملکوت کہتے ہیں، عالم ملک کہتے ہیں، اسی عالم کے اندر تو آپ کا نفس ہے۔ اس نفس کی جگہ علی کے پاس نفس نہیں، اللہ کی مرضیاں ہیں۔ اللہ کی مرضیاں، نفس کہاں ہے؟ وہاں ہے۔
تو نفس تو بیچ دیا. جب میں نے آپ کو چیز بیچ دی آپ کی پراپرٹی ہو گئی نا. اب میں یہ تھوڑی کہوں گا اگر مثلا میرے پاس اگر گھر ہو اور میں سجاد بھائی کو بیچ دوں, اب میں یہ تھوڑی کہوں گا کہ یہ میرا گھر ہے, اب تو ان کا گھر ہے. تو علی کے پاس تو نفس ہے ہی نہیں. تو اگر ہم علی کو نفس اللہ کہہ دیتے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو نفس خرید لیا. اللہ تو خود کہہ رہا ہے یہ میرا نفس ہے. اللہ تو خود کہہ رہا ہے یہ میرا نفس ہے. اب اللہ اکبر. اب دیکھیے اب تو خیر ہوتا نہیں ہے, ڈیجیٹل زمانہ ہے, ایوری تھنگ از ڈیجیٹل ناؤ. لیکن ایک لطف آتا تھا جب کراچی میں اپنے گھر کی گلی میں دودھ والی کی دکان پہ جاتا تھا اور دودھ لیتے تھے, اور وہ میزان ہوتا تھا, اور اس میزان پہ جو نا تھیلی میں ربر بینڈ باندھ کے نا وہ جناب جو بھی آپ نے لیا, ایک چھٹانک, ایک پاؤ, ایک لیٹر جو بھی آپ نے رکھا ایک طرف رکھ دیا, وہ نیچے جھک گیا. اب جب جھک گیا تو یہاں پہ اس نے چھوٹے چھوٹے ویٹس رکھنا شروع کیے, ایک کے بعد ایک رکھتا چلا گیا. اب ظاہر لطف تو یہ بھی تھا کہ نیچے بھی کچھ نہ کچھ وزن کبھی کبھار ہو جاتا تھا, لیکن جو اوپر سے ظاہری طور پہ جو وزن آ رہا ہے جب وہ بالکل برابر آ گیا, آپ نے کہا دیکھیے یہ عدل کے ساتھ ٹرانزیکشن ہو گیا, لائیے دودھ دیجیے, اور آپ نکل گئے. اب جب یہ لے لیا تو عدل اور ٹرانزیکشن, اب میں قربان جاؤں. دیکھیے یہ جو میزان ہے نا, ایک طرف ہم نے مرضات الہی کو رکھ دیا ہے, مرضات الہی کو رکھ دیا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں دوسری طرف علی کو رکھوں, علی کی قوت کو رکھوں, علی کی قدرت کو رکھوں, علی کے علم کو رکھوں, علی کی شجاعت کو رکھوں, علی کے سخاوت کو رکھوں, علی کے نور کو رکھوں, علی کے عرفان کو رکھوں, علی کی عبادات کو رکھوں, علی کی جہاد کو رکھوں, علی کی اس وار کو رکھوں جو ثقلین کی عبادت سے زیادہ وزنی ہے, کیا رکھوں, علی کے غدیر خم کے اعلان کو رکھوں, علی کی ولایت کو رکھوں. اللہ کہے گا نہیں, بس علی کے نفس کو اٹھا کے رکھ دو, مرضات الہی لے لو. اللہ اکبر. یہ کون ہے, کون سمجھے, کون ادراک کرے اس کا کہ جس کا نفس کا وزن مرضات الہی کہے, خود کہہ کے یہ لو. اب دیکھیے یہ تو اعلان تھا, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, وہ جو بچپنے سے علی کا نام سن رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جب اللہ نے اپنی مرضیوں کو مجسم کر کے دنیا میں بھیجا تو اسی کو تو علی کہتے ہیں. جب اللہ نے عالم نور میں اپنی مرضیوں کو مجسم کیا تو اسی تو نور علوی کہتے ہیں. یہ تو اعلان ہوا تھا, ایسا تھوڑی ہے کہ علی غدیر سے پہلے ولی نہیں تھے. علی تو جب ولی تھے جب آدم کو خلق بھی نہیں کیا تھا. اللہ اکبر. تو یہ اعلان ہوتا ہے, یہ اعلان ہوتا ہے. تو اسی طرح سے تو پھر ضروری ہو گیا نا سجاد بھائی کے برابر کا ٹرانزیکشن ہو. اب دیکھیے اگر جرت کر رہا ہوں تو کیا کروں, حق تو یہی ہے. یہ میزان آ گیا, آپ نے اس پہ رکھنا شروع کیا. اجر رسالت ہے نا, اجر رسالت ہے. رسالت نے آپ کو کیا دیا, معرفت توحید دی, رکھ دیجئے یہاں پہ. معرفت عدل دیا, رکھ دیجئے یہاں پہ. 1.25 لاکھ انبیاء دیے, رکھ دیجئے یہاں پہ. 1.25 لاکھ انبیاء. آپ کو ائمہ دیے, ائمہ رکھ دیجئے یہاں پہ. دین مل رہا ہے نا آپ کو, آپ سے پوچھا جائے گا آپ کا دین کیا ہے, ذرا اس کو بریک ڈاؤن کیجئے. یہ ساری چیزیں تو ہے نا, اللہ اکبر, یہی تو رسالت سے مل رہی ہیں. سجاد بھائی ولایت, حضور شاہ جی ولایت رکھ دیجئے یہاں پہ. 12 امام رکھ دیجئے یہاں پہ. 1.25 لاکھ انبیاء رکھ دیجئے یہاں پہ. یہاں پہ صلاۃ رکھ دیجئے, صوم رکھ دیجئے, حج, زکوٰۃ, قرآن, زبور, انجیل, ہر چیز رکھتے چلی جائیے. کتنا وزن ہے اس میں, کتنا وزنی ہو گیا. میں آپ کو تھکانا نہیں چاہ رہا, ورنہ 1 گھنٹے تک آپ بھی بول سکتے ہیں, میں بھی بول سکتا ہوں آپ کے دین میں کیا ہے. لیکن آپ عالم تصور میں اپنے ذہن میں لے آئیے, اپنی آنکھوں سے مجھے دکھا دیجئے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ سب میں نے رکھ دیا. جب سب یہ رکھ دیا تو کتنا وزنی ہو گیا. اب میں سوچ رہا ہوں حیدر بھائی اس کا کیا بنے گا, اتنا وزن, اس پہ کیا رکھا جائے گا. یہی تو ہوا تھا کہ جب یوسف کو خریدنے گئے تھے تو یوسف کو ایک طرف رکھ دیا تھا. جتنا سونا رکھا جا رہا تھا یوسف کے برابر نہیں آ رہا تھا. تو یہی تو ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا, ادھر رکھ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, حروف صرف, اللہ کی رحمت نہیں. ایک کاغذ پہ حروف حسن یوسف کے برابر تھے, لیکن کوئی مقابلہ نہیں ہے اس شہزادی عصمت کا. کل دین جو رسالت نے پہنچایا ایک طرف رکھ دیا. کہا کہ اس طرف کیا سیدہ کو رکھے, کہا نہیں, جو مومنین کے دل میں سیدہ کے لیے مودت ہے وہی کل دین کے برابر ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
وہ ماں اگر اتنا وزن ہے اس مودت کا، لیکن فرحان بھائی ان کو معلوم تھا کہ یہ کیا لے کے جائیں گے. یہ قیامت کے دن آئیں گے اور کہیں گے، پوچھا جائے گا کیا تم نے، دیکھیے اجر جب ہی دیا جاتا نا کو لیا جائے، اور جب کچھ لیا جاتا ہے تو آپ کو ثبوت چاہیے ہوتا ہے آپ نے لیا ہے، اور اس ثبوت کو آپ رسید کہتے ہیں. رسید کا زمانہ تھا جب ہمارا بٹوا جو ہے نا وہ اتنا موٹا ہوا کرتا، رسید پہ رسید رکھتے جاتے تھے، اور 2 سال کے بعد ہم کھولتے تھے نا بٹوا، کیونکہ مینز والٹ کی نشانی ہی یہی تھی کہ وہ جو ہے نا مومن کا بٹوا جو ہے نا مومنات کے پرس سے بڑا ہو جاتا تھا، اس میں چیز اتنے ٹھوستے جاتے تھے، اور جب کھولا تو رسید بھی گھس چکی ہے، کچھ لکھا ہوا سفید کاغذ نکل رہے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی رسید ملے گی جو نور سے لکھی ہوگی، وہ کبھی مٹ نہیں سکتی ہے. اور جب آپ سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے خریدا تھا جو رسول نے آپ کو دیا تھا، تو اس وقت کہا جائے گا، میدان محشر میں کہیں گے جی بالکل خریدا تھا. اچھا خریدا تھا تو ذرا یہ رسید تو دکھائیے. کوئی اپنی صلاۃ لے کے دکھا دے گا، کوئی صلاۃ دکھائے گا، کوئی حج دکھائے گا، کوئی زکوٰۃ دکھائے گا، کوئی خبز دکھائے گا. ان کو یہی جواب ملے گا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہا یہ سب عبادت بیکار ہیں جب تک کہ تم وہ رسید نہ لاؤ. کہا رسید کیا ہے؟ اپنے دل میں سیدہ کے لیے محبت تو دکھاؤ ذرا. اگر ہے تو دین ہے تمہارے پاس، نہیں ہے تو نہیں ہے. یہ مقام ہے اس بی بی کا آپ کے دین میں کہ اگر رسالت لے لی ہے تو اللہ آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیپر آؤٹ اس وقت ہوگا، آپ کا مومن کا پیپر پہلے ہی آؤٹ ہو جاتا ہے. جن کے پاس سفارش ہو نا، شفاعت ہو، ان کا پیپر آؤٹ ہو چکا ہے. میں نے MBBS کیا تھا کراچی سے، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ مسئلہ یہ تھا حضور کے اخباروں میں آپ کا رزلٹ آتا تھا. اب فرسٹ پروف ہو گیا، اخبار میں آنے والا ہے. میرے ماموں جو تھے وہ بھی ڈاکٹر، وہ بھی مطلب معلوم کر لیتے تھے ایک رات پہلے اخبار کے دفتر کو فون کر کے میرے رول نمبر کا. ان کے ڈر سے اور سٹریس میں خوب تیاری کرتا تھا ایگزام کی کہ سب سے پہلے ماموں دیکھیں گے، کسی کو نہ پتہ چلے تو خیر ہے، لیکن پتہ چل جائے تو کیا کرے. تو پیپر وہ تو رزلٹ تو آؤٹ ہو جاتا تھا. کیا مومن کے لیے رزلٹ آؤٹ ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ اے علی کے شیعوں، اگر تم اپنے دل میں سیدہ کی مودت محسوس کر رہے ہو نا تو یقین رکھو تم نے دین لے لیا ہے. تمہارے پاس دین ہے، نجات ہے. جنت تو چھوڑ دو، وہ تمہارے لیے چھوٹی سی چیز ہے. اب تمہارا کمال یہ ہے کہ جو بھٹک گئے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو جنت تک پہنچاؤ. یہ علی والوں کا کمال ہے. جنت تو ہمارے مولا کی ملکیت ہے. جنت تو ہمارے امام حسین کے نور کے صدقے میں خلق ہوئی تھی. یہ چیزیں نہیں. ایک باب وہ بھی تھا جو مدینے میں ایک عجیب معجزوں والا دروازہ تھا. کہا یہ دروازہ کیسا تھا؟ کہا یہ دروازہ ایسا تھا کہ عزرائیل جب سلیمان کی روح کو قبض کرنے جائے تو ایک لمحے مہلت نہ دے، لیکن جب رسالت مآب کے لیے آئے تو اس دروازے پہ بار بار دستک دے. حضرت عزرائیل بھی بتا رہے ہیں مسلمانوں یاد رکھو یہ وہ دروازہ ہے جس پہ موت بھی ٹھہر جاتی ہے. ایسا نہ ہو کہ تم بھول جاؤ اس دروازے کی اہمیت. عجیب ہے کہ رسالت مآب جب بھی مسجد کی طرف جاتے تھے تو کم از کم دن میں 3 دفعہ رخ کر کے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کہہ کے گزرتے تھے. اللہ اکبر. وہ دروازہ کے سلمان بزرگی کے عالم میں حضرت سلمان محمدی اس دریچے پہ جھاڑو دیتے تھے اپنی ریش سے. اس دروازے کی اتنی عظمت. لیکن ایک مرتبہ مدینہ شہر تھا کتنا اجنبی ہو گیا تھا کہ پوچھا جا رہا ہے کہ علی نے بیعت کی یا نہیں کی. ید اللہ کی بیعت طلب کرنے والے کہہ رہے ہیں علی کہاں ہے؟ تو کہا کہ سیدہ نہیں کھول رہی دروازہ، نہ ہی علی کو باہر آنے دے رہی ہیں. دیکھیے یہ پہلی شہیدہ ہیں.
جنہوں نے علی کی خاطر اپنی جان دی، ولایت کی خاطر، خلافت، امامت، علی کا خلیفتہ بلا فصل، بی بی قربان ہو گئی۔ اور یہی تو کہا تھا اپنے علی سے کہ اے علی، بابا نے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا تھا، کہا بابا کے بعد میں آپ کی ڈھال بن کے رہوں گی، اور ڈھال بن کے رہیں۔ عجیب رشتہ ہے ان دو ہستیوں کا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو علی کو معلوم ہوا کہ سیدہ غشک عالم میں ہے۔ کہا کہ علی فوراً دوڑ کے گئے گھر میں، دیکھا سیدہ کو تو کہا کہ اے اس کی بیٹی جس کو اللہ نے معراج پہ بار بار بلایا، ذرا آنکھیں تو کھولیے، لیکن آنکھیں نہ کھلتی تھیں۔ کہا ہے اس کی بیٹی جو بیواؤں کو یتیموں کا سہارا تھا، آنکھیں تو کھولیے، نہ کھولی۔ کہا ہے اس کی بیٹی جو زکوٰۃ جیب میں لے کے بانٹتا تھا، وہ آنکھیں کھولو، آنکھیں نہ کھولی۔ کہا اے زہرا، میں علی آیا ہوں، ذرا آنکھیں تو کھولو۔ نہ جانے کیا بات تھی، جیسے ہی یہ نام کانوں میں آیا، زہرا نے آنکھیں کھولی۔ علی بھی روتے ہیں، زہرا بھی روتی ہے۔ کہا کہ علی، میں نے سنا ہے کہ اب جو ہے یہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ کہا علی نے، زہرا بات اتنی ہوتی تو پھر شاید میں اتنا غم نہ کرتا۔ زہرا، اب میں سلام کرتا ہوں تو یہ جواب بھی نہیں دیتے مجھے۔ کہا کہ زہرا آپ نہ روئیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ کہا علی، میں اپنے لیے نہیں روتی، میں تو بابا سے ملنے جا رہی ہوں، میں روتی ہوں تو آپ کے لیے روتی ہوں۔ علی، میرے بعد آپ کے تنہائی کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ علی، میں سوچتی ہوں میرے بعد کون آپ کا سہارا بنے گا۔ علی، آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں تو آپ کے تنہائی کے علی اول المظلوم کہا جاتا ہے۔ السلام علیکہ، یہ وہی جو اول الحمد ہے نا، وہی اول المظلوم ہے۔ کیسا مظلوم؟ جس فہرست میں حسین مظلوم کربلا ہیں، جس فہرست میں غریب الغرباء ہیں، ان کے بابا جن کو زنجیروں میں دفن کیا گیا وہ ہیں، اتنے مظلوم ہیں، ان میں اول المظلوم امیر المؤمنین کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ایک مرتبہ علی اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے اور سوال ہوا کہ سب سے تکلیف دہ وقت ایک مرد پہ کب آتا ہے، تو اس وقت علی نے بس یہی کہا۔ سب سے پہلے سب نے ایک ایک اپنا جواب دیا۔ کوئی کہتا ہے آنکھ کا مرض بڑا تکلیف دہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ مرض بڑا تکلیف دہ ہے، وہ مرض۔ جب علی کو دیکھا نا، تمام اصحاب نے دیکھا علی سر جھکا کے رو رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ سب کا طریقہ یہ تھا، پہلے وہ اپنی بات کرتے تھے، پھر مولا سے پوچھتے تھے، مولا اب آپ بتائیں حق کیا ہے۔ علی نے سب کو دیکھا اور کہا تم نے انصاف نہیں کیا۔ کہا کہ سب سے مشکل وقت کیا ہوتا ہے مولا پہ؟ کہا کہ جب اس کی عزت پر حملہ ہو جائے اور وہ تلوار نیام سے نہ نکال سکے، یہ سب سے مشکل وقت مرد پر ہوتا ہے۔ اور یہی تو ہوا تھا کہ جب دق الباب کیا تو سیدہ نے کہا کہ نہیں، اندر تم نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ کہا جس گھر میں شہزادہ حسنین رہتے اس گھر کو آگ لگاؤ گے؟ کہا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، کون ہے اندر، علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے کہا کہ میں ہرگز تمہیں اجازت نہیں دیتی کہ تم گھر کو کہ تم گھر میں داخل ہو۔ کہا کہ گھر کو آگ لگی، جب آگ لگی دھکا دینا شروع کیا۔ عزاداروں نے اپنے ہاتھوں سے دھکا نہیں دیا تھا، یہ وہ در ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے بھی ہم سوچیں کہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے۔ اپنے نحوس قدموں سے انہوں نے وہ گستاخی کی کہ جس سے دھکے دے دے کے اپنے پیروں سے اس گھر کو، دروازے کو توڑا گیا۔ جب توڑا گیا تو تھوڑا سا کھولا تھا کہ کہتے ہیں کہ سامنے ایک ہاتھ آ گیا۔ سیدہ کی آواز آئی، میں نے کہا نہیں تھا اندر مت داخل ہونا، کہا کنفذ تازیانہ دو۔ ارے میں نہیں ادا کر سکتا جملے، نہ میرے اندر طاقت ہے، لیکن اتنا کہوں گا تازیانہ اٹھا۔ اس کے بعد بی بی کا ہاتھ نہیں اٹھا۔ کہا کہ اس کے بعد بی بی سامنے آ گئی۔ اللہ اکبر، اگر یہ ظلم اپنے بچوں تک نہیں پہنچائیں گے یہ بچے سمجھیں گے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کہا کہ جب سیدہ سامنے آئی تو ایک ہاتھ اٹھا
اٹھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نہیں بیان کر سکتا لیکن بی بی فضہ نے سیدہ سے پوچھا تھا کیا بات ہے کہ آپ اپنے چہرے پہ چادر رکھ لیتی ہے جب بھی علی آتے ہیں. فضہ کہتی ہے کہ سیدہ کہتی ہے مجھے غیرت علی کا بڑا احساس ہوتا ہے. فضہ کہا کہ اس کے بعد یہ گستاخی کی کہ ایسے دروازے کو دھکا دیا کہ در و دیوار کے بیچ میں ایسی چیخ ہوئی. کہا یا فضۃ الیہ الیہ قد قتل المحسن فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین.